السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات دینے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو التیمی القریشی تھا۔ آپ کے والد قحافہ عثمان بن عامر شرفائے مکہ میں سے تھے اور نہایت معمر تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عامر التیمیہ القریشیہ تھا۔ آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ بنت صخر کو ابتدا ہی میں حلقہ بگوشان اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سے پہلے صرف 39 اصحاب مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ راشد، 10 مبشرہ میں شامل خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین، صحابی، خصر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر اور ام المؤمنین عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کے نام کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے، جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ دور جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت میں مکہ سے یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر علیہ السلام کے ہم رکاب رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور بابرکت کارنامے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کا مجمع جمع ہوا تاکہ خلیفہ کا تقرر کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک خلیفہ انصار میں سے ہو اور ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہو، لہذا حضرت ابو بکر و عمر نے نظم و خلافت کے درست کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے دفن پر مقدم فرمایا، اور یہی ہونا بھی چاہیے تھا۔ چنانچہ سب کا اتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ہو گیا، اور موجودہ لوگوں نے ان کے دست حق پر بیعت کی۔ بیعت کے ابتدا انصار سے ہوئی، پھر دوسرے دن دوپہر عام بیعت ہوئی، اور تمام انصار و مہاجرین نے آپ کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے بعد جو پہلا کام سر انجام دیا وہ قتال مرتدین اور تجہیز جیش اسامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر عرب کے قبائل مرتد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے اور طرح طرح کی بغاوتیں رونما ہوئی۔ مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں ایک مسیلمہ کذاب تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر وقت میں سر اٹھایا تھا اور ایک خط بھی بھیجا تھا۔ انہی مدعیان نبوت میں اسود عنسی بھی تھا اور سجا نامی ایک عورت بھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب مرتدوں اور مدعیان نبوت کے قتال کے لیے حکم قطعی نافذ کیا۔ ادھر ایک یہ بھی امر درپیش تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے آخری وصیت میں کہا کہ اسامہ کے لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو روانگی کا حکم دیا، لیکن تمام صحابہ اس رائے میں حضرت ابوبکر کے مخالف تھے۔ کہتے تھے کہ ایسے پرآشوب وقت میں جبکہ اندرون ملک میں متعدد قبائل بغاوت کے شعلے بلند کر رہے ہیں، فی الحال لشکر کو روانہ کرنا مناسب نہیں ہے۔
حتیٰ کہ صحابہ کرام میں قتال کی سب سے زیادہ حامی حضرت عمر و علی ہو سکتے تھے، مگر یہ دونوں بھی حالات کے نزاکت سے متاثر ہوئے اور لڑائی کو مصلحت نہیں سمجھا۔ حضرت عمر نے کہا، یا خلیفہ رسول، یہ وقت سختی کا نہیں ہے، اس وقت تعلیف سے کام لیجئے۔ تو حضرت ابو بکر حضرت عمر کی اس بات پر غصے ہوئے اور کہا، عجب بار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ اے عمر، تم تو زمانہ جاہلیت میں بڑے تند خو تھے اور اسلام میں آ کر نرم ہو گئے۔ دین کامل ہو چکا ہے، وہی بند ہو گئی ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے جیتے جی دین میں کمی آ جائے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام کی کس قدر غیرت تھی اور کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں تھی، اور حکم دیا کہ میری اونٹنی لاؤ، میں خود مرتد لوگوں سے لڑنے کے لیے جاؤں گا، اور فرمایا کہ اسامہ کا لشکر بھی روانہ ہو۔ خدا کی قسم، اگر چیل کوے بھی میرے گوشت کو نوچ ڈالیں تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا، جس کی روانگی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ چنانچہ لشکر فی الفور روانہ ہوا اور آپ اونٹنی پر بیٹھ گئے، اور سب سے پہلے حضرت علی نے آگے بڑھ کر آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑی اور فرمایا، یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مقصود آپ کے حکم کی مخالفت نہیں تھی، جو کچھ ہم نے عرض کیا وہ ہماری رائے ہے، ورنہ جو حکم آپ دیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ چنانچہ مرتد لوگوں سے قتال کے لیے بھی فوجیں روانہ ہوئی، اور جو فوج جس طرف بھی جاتی فتح و ظفر کے ساتھ ساتھ تھی، اور تھوڑے ہی دنوں میں ہر طرف سے فتح کی خبریں آنے لگی، اور اسلام میں ارتداد کی مہلک وبا پھیلنے والی تھی، وہ ایک دم ہی فنا ہو گئی۔ ایک سال میں ہی مدعیان نبوت کو بھی راہ جہنم کر دیا گیا، اور حضرت اسامہ کا لشکر بھی دشمن کی بڑی تعداد والی فوج سے فتح حاصل کر کر واپس لوٹا۔ تو شروع ماہ جمادی الثانی سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بیماری میں مبتلا ہوئے۔ 15 روز تک بیمار رہے۔ جب آپ کو یقین ہوا کہ میرا آخری وقت ہے، تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر خلافت کے متعلق مشورہ کیا۔ آپ نے کہا کہ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر کے مزاج میں سخت گیری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر کی سختی کا سبب صرف یہ ہے کہ میں نرم مزاج ہوں۔ میں نے اندازہ کیا کہ جن معاملات میں میں نرمی کرتا ہوں ان میں حضرت عمر سختی کرتے ہیں، اور جن میں میں سختی کرتا ہوں عمر اس میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ خلافت ان کو نرم دل بنا دے گی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہی سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا، عمر کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے، اور ہم میں کوئی ان کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وہی سوال کیا، تو انہوں نے وہی جواب دیا جو حضرت عثمان دے چکے تھے۔ پھر آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہی سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اللہ کو کیا جواب؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کو جواب دوں گا کہ میں نے تیری امت پر تیری مخلوق میں سب سے بہترین شخص کو مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت طلحہ خاموش بیٹھ گئے۔ آپ نے عثمان غنی کو وصیت نامہ لکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شدت علالت کی وجہ سے رک رک کر بولتے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے تھے۔ اس وصیت نامہ کا مضمون یہ تھا، یہ وہ عہد ہے جو ابو بکر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جب ان کا اس دنیا میں آخری وقت اور اول وقت آخرت کا ہے۔ ایسی حالت میں کافر بھی ایمان لے آتا اور فاجر بھی یقین لے آتا۔ میں نے تم لوگوں پر عمر بن الخطاب کو مقرر کیا ہے، اور میں نے تم لوگوں کی بھلائی و برتری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ پس اگر عمر نے عدل و صبر سے کام لیا تو یہ میری ان کے ساتھ واقفیت ہے، اور اگر برائی کی تو مجھ کو غیب کا علم نہیں ہے، اور میں نے تم بہتری و بھلائی کا قصد کیا ہے، اور ہر شخص کو اپنے نتائج و اعمال سے سابقہ پڑتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا ان قریب دیکھ لیں گے کہ کس پہلو پر پھرے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج مطہرہ میں سے عطیلہ بنت عبد العزیٰ، ام رومان بنت عامر،
اسما بنت عمیس، حبیبہ بنت خارجہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے تھے، عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی بکر اور محمد، اور آپ کی 3 بیٹیاں تھیں، اسما رضی اللہ تعالی عنہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔